ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں یا تو کسی غرض کے لیے کرتے ہیں، لالچ کے لیے کرتے ہیں، ضرورت کے لیے کرتے ہیں، یا پھر کسی خوف سے کرتے ہیں کہ اگر کھانا نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، سانس نہیں لوں گا تو مر جاؤں گا، ایسے نہیں کروں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، اور ایسے کروں گا تو میری عزت ہوگی، یہ کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، یہ کروں گا تو مجھے عذاب ملے گا۔ میں کافی دنوں سے اس بات کو غور کر رہا ہوں کہ ہم جتنی بھی دعوت دے رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، اس وقت ویڈیو پر آپ کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بیانات مل رہے ہیں، اسپیشلی اسلام کے۔ کرسچنوں میں اتنی تبلیغ نہیں ہوتی، حالانکہ ہوتی ہے، یا میرے علم میں نہیں ہے، ان کے اپنے ایریاز میں ہوتی ہوگی، لیکن ایک ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ جو ہمارے پاس بات ہوتی ہے، یہ آئی بروز کے بالوں سے لے کے، ناک کے بالوں سے لے کے، بغل کے بالوں سے لے کے، داڑھی کے، مونچھ کے، سینے کے، ناف کے، یعنی کوئی مسئلہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جس پہ بات نہیں ہوتی۔ عقائد پہ بات ہوتی ہے، حلیے پہ بات ہوتی ہے، اقوال پہ بات ہوتی ہے، اعمال پہ بات ہوتی ہے، نیتوں پر بات ہوتی ہے، عقیدے پر بات ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ ایمانیات پہ بات ہوتی ہے، اسلامیات پہ بات ہوتی ہے، معاشرے پہ بات ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ ہم نے مال و دولت کے بارے میں بات ہوتی ہے، جائیدادوں، طلاق، خلا، کمپرومائز، قتل، جہاد اور فلاں فلاں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے ہر ایک کے اندر یہ دو ٹائپ کے لوگ مجھے ملے، یا تو آپ کو لالچ دلائیں گے جنت کا، یا پھر آپ کو ڈرائیں گے جہنم سے۔ میں نے سوچا کہ اس طرح تو آدمی مخلص نہیں بن سکتا۔ میں نے کئی مرتبہ مثالیں دی ہے کہ بیٹا تم اگر اس امتحان میں پاس ہو جاؤ گے، انجینئر بن جاؤ گے، تو میں تمہاری پسند کی لینڈ کروزر، کالج، فورڈ، آپ جو مانگو گے میں آپ کو دلا دوں گا، اور فلاں جگہ کی زمین آپ کے نام پہ کر دوں گا، وہ فلاں دکانوں کے کرایہ آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے نام پہ کر دوں گا، لہٰذا آپ اچھے سے پڑھو۔ یہ لالچ ہو گیا۔ یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ بیٹا تم پڑھ لو، بس میں تمہیں کہیں باہر کنٹریز میں بھیجوں گا، وہاں سے تم ماسٹرز کرو گے، وہاں کا پاسپورٹ ملے گا تم کو، اور اور تمہاری زندگی بڑی اچھی نکلے گی، تمہارا فیوچر بنے گا۔ اس کو لالچ دلایا جاتا ہے، تمہاری نسل اچھی نکلے گی۔ یا پھر تمہیں ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو بیٹا اگر تم فیل ہو جاؤ گے، ڈانٹ کے کہا جاتا ہے اگر تو فیل ہو گیا تو نہ میں تیرے کو پراپرٹی میں سے کچھ دینے والا ہوں، نہ میں گاڑی دلانے والا ہوں، بلکہ جائیداد سے بے دخل کر دوں گا اور گھر سے نکال دوں گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس بچے کی مینٹالٹی کا کیا عالم ہوگا کہ وہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، انجینئرنگ کا سبجیکٹ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے دماغ میں دو میں سے کوئی ایک بات ہے۔ اب وہ لالچ کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ ملے گا، وہ ملے گا، وہ ملے گا، وہ ملے گا، یا پھر مجھ سے یہ بھی چھن جائے گا، مجھ سے یہ بھی چھن جائے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اسلام احساس ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایسی تربیت کریں اور یہ بتائیں کہ بیٹا یہ جو دنیا آپ کو ملی ہے نا، یہ گفٹڈ ہے، آپ کی محنت کے بدلے میں نہیں مل رہی ہے۔ آپ جو ٹیسٹ لے رہے ہیں، زبان سے اپنی پسند کے کھانے کھا رہے ہیں، آنکھوں سے اپنی پسند کی چیزیں خرید رہے ہیں، دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، کانوں سے کوئی چیز سن کے اس سے مزے لے رہے ہیں، آپ انٹرٹین کر رہے ہیں، نیند لے رہے ہیں، آپ زمین اپنی گریوٹی کی طرف کھینچ کے آپ کو سکون فراہم کر رہی ہے، آپ کے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ایوری تھنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ اس کے ٹیسٹ لے رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، یہ آپ کو فری میں ملا ہے۔ اب اس کو ریٹرن کرنا ہے دنیا کو، تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ کو زیادہ سے زیادہ علم سیکھنا ہے، جس طرح کسی نے الیکٹریسٹی ایجاد کی، جس طرح کسی نے گریوٹی کا پتہ بتایا، جس طرح کسی نے ہوائی جہاز بنایا، جو لوگ دوائیاں بنا رہے ہیں، جو لوگ الیکٹرانکس میں ترقی کر رہے ہیں، انٹرنیٹ جس نے نکالا، آپ دنیا میں کیا کر کے جائیں گے؟ اس کے لیے علم حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ کائنات آپ کے لیے بنائی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بیٹا۔ جاؤ علم حاصل کرو، تحقیق کرو، ڈسکور کرو چیزیں، ڈسکور، اللہ تعالیٰ نے کور کر کے رکھا ہے، اس کو کھولو، دنیا کو بتاؤ،
15-15, 20-20 दिन ایک چھوٹی سی کٹیا بنا کے اس پہ پتے ڈال کے کیمرہ لگا کے گورے بیٹھے ہوئے ہیں. 15-15, 20-20 دن ایک گفا میں. وہ کہیں دور 200 میٹر 500 میٹر 1 کلومیٹر پہ شیر ہے، اس کو فوکس کر کے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لینسز لگا کے کہ اس کی ایک ایک حرکت کا پتہ لگائے. کس کے لیے؟ دنیا تک وہ نیوز پہنچانے کے لیے. لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. ہم دنیا کے 10-15 ہزار 20 ہزار 5 ہزار 10 ہزار روپے دے کے ہوائی جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ ایک جگہ سے لے کے آپ کو اڑ کے 12 گھنٹے کا سفر 1 گھنٹے میں طے کرتا ہے، آپ کو حفاظت کے ساتھ پہنچا دیتا ہے. کیا آپ اس کا بدلہ ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ناممکن. آپ کے 10,000 روپے میں نہ ہوائی جہاز بنے گا، نہ اس کا پیٹرول ڈال سکتے آپ، نہ آپ پائلٹ کی فیس دے سکتے، نہ آپ گراؤنڈ کی چارجز ادا کر سکتے، نہ آپ سیفٹی کر سکتے، نہ سیکیورٹی کر سکتے، نہ آپ اس کو انشور کر سکتے. 10,000 روپے دے کے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ. ابھی قطر سے حیدرآباد کا ٹکٹ 10,000 سے بھی کم ہے، 6,000 5,000 کلومیٹر. یہ احسانات آپ کیسے ریٹرن کریں گے دنیا کو؟ کیا یہ زندگی صرف کھاتے رہنے کے لیے، مزے لینے کے لیے، لوٹنے کے لیے اور بس فائدہ اٹھاؤ کتے بلیوں گدھوں کی طرح، سوروں کی طرح، اور یہاں سے نکل جاؤ؟ کیونکہ سور ہم کو کچھ نہیں دے رہا، گدھا کچھ نہیں دے رہا، کتا کچھ نہیں دے رہا، انسان اس کو استعمال کر کے بتا رہا ہے اس سے فائدہ اٹھائے. گھوڑوں سے فائدہ اٹھا کے، اونٹوں سے فائدہ اٹھا کے، بکروں سے فائدہ اٹھا کے، مرغی سے. تو کیا ہم اتنے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم انسان ہو کے انسان کی مدد نہیں کر سکتے؟ کب تک لیتے رہیں گے؟ کب تک کھاتے رہیں گے؟ تو پھر میں نے سوچا کہ یہ دونوں معاملات کو اگر ہٹا دیا جائے، کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. دیکھیے آپ ایتھسٹ کیسی کیسی سوچ لے کے آ رہے ہیں، اور مجھے ان کا رد کرنا ہے کیونکہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں وہ لوگ، اور ان کے پیچھے دھڑا دھڑ لوگ بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ بات کوئی بتانے والا نہیں ہے. اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اللہ مجھے بس اتنی زندگی دے دے کہ میں یہ بات مکمل کر سکوں، میں آپ تک یہ پہنچا سکوں. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر آپ کے پاس سے لالچ ہٹا لیا جائے، آپ کے پاس سے ڈر ہٹا لیا جائے، تو کیا بچے گا؟ وہ بچے گا احسان شناسی. آپ اگر کسی کے لیے کام کرتے ہیں، کسی کو گھر دلاتے ہیں، کسی کو زمین دلاتے ہیں، کسی کے لیے جاب کرتے ہیں، اور مہینے بھر کے بعد اس نے پیسے نہیں دیے، گھر پہ بلا کے مزدور سے مزدوری کروا لیے اور رات کو پیسے نہ دے، تو اس کی جھنجھلاہٹ کا کیا عالم ہوگا؟ اس کے غصے کا کیا عالم ہوگا؟ آپ کا خود کا کیا عالم ہوگا؟ آپ ذرا سوچئے کہ اگر آپ کسی کے لیے محنت کریں اور آپ کا محنت کا بدلہ نہ ملے، آپ کسی کے لیے کچھ کریں، کچھ فائدہ اٹھائیں، آپ کسی کو علم سکھائیں، آپ کسی کا علاج کریں، آپ کسی کو گاڑی پہ چھوڑ دیں، آپ کسی کو سواری، آپ اگر ٹیکسی چلاتے ہیں، آٹو رکشہ چلاتے ہیں، کسی چیز میں کام کرتے ہیں، غرض یہ کہ آپ سمجھ گئے پوری بات میری. پھر آپ جو فائدے اٹھا رہے ہیں دنیا سے، اس کا ریٹرن کیسے کریں گے؟ پھر وہیں بات آ گئی، آج کل حقوق کی بات چل رہی ہے، جنت دوزخ کی بات چل رہی ہے. تو کتنی بڑی احسان فراموشی ہے کہ میں پیدا ہو گیا دنیا میں، کھائے جا رہا ہوں، کپڑے اچھے پہن رہا ہوں، مجھے ڈیڈی سے شوز دلا دیجئے، ڈیڈی، مما مجھے یہ کھلا دیجئے، مما میرے لیے یہ کر دیجئے، ڈیڈی میرے لیے یہ چاہیے، ڈیڈی میرے لیے وہ چاہیے، مجھے پنک کلر پسند ہے، مجھے بلو کلر پسند ہے. ٹھیک ہے، بچپن گزر گیا. کبھی تو احساس ہونا چاہیے انسان کو. ماں باپ کہتے ہیں بیٹے اب آپ 18 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، 24 سال کے ہو گئے، کب تک گھر بیٹھے کھاؤ گے؟ بیٹا کچھ کرو، ہم کو ریٹرن دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جس طرح اپنے ماں باپ سے پایا تھا فری میں، ہم آپ کو کر کے اسے لوٹانا چاہتے ہیں. اتنا تو احسان شناسی ہونی چاہیے کہ بیٹا تم اس قابل بن جاؤ کہ تمہارے آنے والی نسلوں کو تم پال تو سکو کم از کم. یہ ہو گیا میرے والدین کا حق، وہ ہو گیا میرے اولاد کا حق. دوسرا حق میرے بھائی بہن کا ہے، میرے دوسرے رشتہ دار کا ہے، میرے پڑوسیوں کا ہے. میرے ابا ڈیوٹی پہ تھے، میری امی تکلیف میں تھی، پریگننٹ تھی، ان کو ہاسپٹل لے جانا تھا. پڑوسیوں کو پتہ چلا کہ بھائی بھابھی بیمار ہیں، چلو بیگم کو لے کے ساتھ، بیٹیوں کو لے کے آ رہے ہیں، والدہ کو اٹھا رہے ہیں، اپنی گاڑی میں لٹا رہے ہیں، لے کے فوراً ہاسپٹل پہنچ رہے ہیں. ان کا احسان میرے اوپر آ گیا نا، میں کیسے چکاؤں گا وہ احسان؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا آخری
کہ اگر کوئی لالچ میں کام کرتا ہے اور اگر کوئی ڈر کے کام کرتا ہے تو اس سے بڑا احسان فراموش، اس سے بڑا ذلیل، اس سے بڑا کمظرف، اس سے بڑا اسفل سافلین کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ تو اب مجھے حقوق کی لسٹ بنانی پڑے گی۔ حقوق اللہ کیا ہیں؟ حقوق والدین کیا ہیں؟ کیسے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا۔ والدین کا نام فوراً اللہ کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے پوری قرآن میں، لیکن یہ لکھا ہوا ہے، وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، کہ دیکھو عبادت کرنا تو صرف اللہ کی کرنا، وہ کسی اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بالوالدین احسانہ، اور والدین پہ، کیونکہ وہ سیکنڈ کریٹر ہے تمہارے پوری دنیا میں۔ آدم کو میں نے پیدا کیا تھا، اب وہ آدم کی اولاد وہ تمہیں پیدا کر رہے ہیں۔ اگر میرے والد صاحب میری والدہ سے نکاح نہیں کرتے، کہیں زنا کر لیتے، تو وہ نطفہ کہیں اور کچرے میں ہوتا پڑا ہوا۔ اگر میری والدہ مجھے پریگننٹ نہیں ہونے دیتی، وہ کوئی گولیاں کھا کے کچھ کر کے اسے ضائع کر دیتی، تو میں کچرے میں پڑے رہتا۔ تو میرے والد کا اور میری والدہ کا مجھ پہ احسان ہے کہ انہوں نے نکاح کر کے، نکاح کے بندھن میں باندھ کے اپنے آپ کو میری حفاظت کر کے مجھے اس دنیا میں لایا، مجھے دودھ پلایا، مجھے بڑا کیا، اپنی پیٹھ پہ چڑھا کے مجھے گھمایا، جیسا بھی کرا ہوگا۔ والدہ مر گئی ہوں گی، کوئی دوسرے کرے ہوں گے، خالہ کری ہوں گی، کوئی بھی کرے ہوں گے، سوتیلی ماں کری ہوں گی، والد مر گئے، نانا نانی کرے ہوں گے، دادا دادی کرے ہوں گے، چایا تایا کرے ہوں گے، کوئی تو کرا ہوگا نا۔ وہ والد کی جگہ پہ ہے۔ جو زندگی کی پرورش دے رہا ہے وہ باپ ہے، جو علم کی پرورش دے رہا ہے وہ استاد ہے، جس سے آپ کی زندگی دنیا میں بھی ٹھیک ہوئی اور آخرت میں کامیابی مل رہی ہے۔ وہ باپ سے بڑا درجہ ہے استاد کا۔ کیا ہم نے اپنے استاد کا حق ادا کیا؟ کیا ہم اس علم کو جو اس نے ہمیں پہنچایا تھا، کیا ہم نے وہ علم دوسروں تک پہنچایا؟ پھر کتنے بڑے احسان فراموش ہیں ہم لوگ۔ جس شخص نے دنیا بھر کے ظلم و ستم سے، الزامات سے، جادوگر، جھوٹا، شاعر، لالچی، کیا کیا نہیں کہا محمد رسول اللہ کو لوگوں نے، اتنے ظلم و ستم سہ کے، صحابہ اکرام اتنی تکلیفیں اٹھا کے جو کتاب ہم تک پہنچائے، کیا ہم نے اس کا احسان ادا کیا؟ کچھ حصہ، بلغوا انی ولو آیہ۔ اگر آپ نے کہا ہوگا ایسے کہ میری جانب سے ایک آیت بھی اگر تم کو معلوم ہو تو پہنچا دینا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس احسان فراموشی کی کوئی سزا نہیں ملے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ لالچ لالچ لالچ، اللہ کو جو منظور تھا، جس لیول میں آپ کو پیدا کرنا تھا اس نے پیدا کر دیا۔ آپ اس لیول سے نیچے گریں گے، اللہ کی ناشکری ہو جائے گی۔ اللہ نے آپ کو ایک اسٹیٹس پہ پیدا کیا، اس سے نیچے گرائیے مت، آپ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ نے جس اسٹیٹس میں آپ کو پیدا کیا، آپ اس سے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اللہ کے ساتھ کفر کریں گے۔ تجھے تو معلوم نہیں تھا، میں ہوشیاری سے کمایا۔ ہمارے بابا تو غریب تھے، ہمارے بابا بھکاری تھے، ہمارے بابا ناکارہ تھے، ہم کو قبیلی کے گھر میں پیدا کرے۔ میں 10 مالے کی بلڈنگ، پھر ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی فارم ہاؤس خرید کے بتاؤں گا، اور میں اپنی اولاد کو لاوارث اور اپنی اولاد کو جو ہے لاپرواہ۔ آپ کو پتہ ہے اظہر الدین اتنا بڑا کرکٹ پلیئر ہے۔ اظہر بھائی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کی بات کا مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے گفٹ دیا اپنے بیٹے کو، وہ گفٹ اس کی موت کا سبب بن گئی۔ میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے والدین سے جتنا کم ملا مجھے اچھا ہے۔ کیا آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آپ جب لے رہے ہیں، لون پہ لون لے رہے ہیں، لون پہ لون لے رہے ہیں، بھیک سے زیادہ سے بھیک لے رہے ہیں، وہ چندے جمع کر رہے ہیں، ہم یہ کر کے دکھائیں گے، ہم وہ۔ کس نے کہا بھائی آپ سے مدرسہ کھولو، مسجد بناؤ، اور یہ بناؤ اور وہ بناؤ؟ آپ کو جتنی استطاعت دی گئی ہے، وہ کون سی آیت ہے جس کے اوپر جتنا وزن ڈالا گیا، لا یکلف اللہ نفسا الا اور وزرۃ وزر اخری، یہ آپ پہ جتنا بوجھ ڈالا گیا ہے، جس اسٹیٹس میں آپ کو پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے اگر اللہ آپ کو اسٹیٹس دے رہا ہے ایزیلی، آپ کوئی اس کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، ایزیلی فجر سے لے کے ظہر تک آپ سمپلی محنت جو کرتے ہیں، اسمارٹ ورک کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، آپ کو اگر اس کے بدلے میں دولت مل رہی ہے تو وہ دولت بھی آپ کی نہیں ہے، آپ کو حساب دینا پڑے گا، وہ دولت بھی آپ کی نہیں ہے۔
آپ کو حساب دینا پڑے گا اس کا. کیا میں چاہوں تو پیسے نہیں کما سکتا؟ میرا وقت، میری اس وقت کیا ویلیو ہوگی مارکیٹ میں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. میرا ایکسپیرینس، میری لینگویجز، میری ایمانداری، میری شرافت، میری پنکچوالٹی، میری محنت، میری ٹیکنالوجی، کچھ نہیں تو کچھ نہیں، کم سے کم 3 سے 5 لاکھ روپے کی تنخواہ پہ کہیں نہ کہیں نوکری مل سکتی ہے. لیکن الحمدللہ میں نے طے کر لیا کہ مجھے بس یہ کتاب پہنچانا ہے. یہ جو آلریڈی برڈن میرے سر پہ ہے، جو اللہ نے علم دیا ہے، صحت دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، ٹیکنالوجی کا علم دیا ہے، مجھے ایک چھت ملی ہے، بس ہے میرے مالک. اب اس پہ میں گزارا کر کے تیرے دین کی دعوت دینا ہے، تیری کتاب دنیا تک پہنچانا ہے. جو علم تو نے مجھے دیا ہے، جن لوگوں کے ذریعے سے مجھے ملا ہے، مجھے ان کا احسان ادا کرنا ہے. یہ قرض ہے مجھ پہ، اور لے لیتے جا رہے ہیں، اور لے لے جا رہے ہیں، اسمگلنگ کر رہے ہیں، وہ وہاں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، اور دنیا بھر کے دھندے. بس یہ پروجیکٹ میرا کامیاب ہو جائے، وہ بس زمین بک جائے، اور بس یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے. وہاں وینچر بنایا ہے میں نے، اللہ اکبر. آخری میں ورینچی میں پڑے ہوئے جا کے ہارٹ بلاک ہو گیا، وال بلاکس ہو گئے، اور یہ ہو گیا، اور تھائرائڈ ہو گیا، اور شوگر ہو گئی، اور وہ ہو گیا. یہاں وینچر ختم ہو گیا، وہاں ورینچی میں پڑے ہوئے، ہوش میں نہیں ہے. پورے خاندان والے آ رہے ہیں، ہر 2 دن میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا بل چڑھتے جا رہا ہے. کیا کہوں میں آپ سے؟ کیوں اتنا لالچ؟ کیوں اتنا لالچ؟ ارے جو تمہارے پاس اللہ نے دے کے بھیجا ہے، اس کا احسان تم ادا نہیں کر سکتے. ہے کیا کوئی دنیا میں، بتائیے، جو اللہ کے ان احسانات کا بدلہ چکا سکے؟ اسٹیٹس زیادہ کیوں، کتنا لون لیں گے، یہ سب لکھ کے رکھا تھا میں. جو کچھ پہلے سے ملا ہے، کیا اس کا حق ادا کرنے کی تم میں یہ ہے، طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے میں التجا کرتا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دے. پلیز خیال رکھیے اپنا، سوچیے اس بارے میں.